السلام علیکم، بول نیوز میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا ساجد۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے سام خبر سے، جس میں آپ کو بتائیں کہ ہم نے ٹریڈ کی مدد سے پاک بھارت جنگ رکوائی ہے۔ جنگ میں 7 طیارے گر چکے تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت کشیدگی کا ذکر، کہا کہ جنگ ہو جاتی تو یہ جوہری تباہی ہوتی، دونوں ایٹمی ممالک خطرناک موڑ پر آ گئے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بھارتی حمایت یافتہ فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج بلوچستان میں ترقی اور عوام مخالف ایجنڈا پھیلا رہے ہیں۔ تشدد کو ہوا دے کر شر انگیزی پھیلائی جا رہی ہے۔ دہشت گردوں کا پیچھا کر کے صوبے کو ناسور سے نجات دلائیں گے۔ فیلڈ مارشل کا دشمن کو واضح پیغام۔ GHQ میں نیشنل ورکشاپ میں شریک بلوچستان کے شرکا سے خطاب میں کہا کہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، کسی بھی براہ راست یا بالواسطہ سرحدی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ شہریوں کی زندگی کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ دہشت گردی کے ناسور کو دفن کرنے کا عزم، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان پر کاری ضرب لگانے کا فیصلہ۔ فیلڈ مارشل نے دشمن کو واضح پیغام دے دیا۔ سید عاصم منیر نے GHQ میں نیشنل ورکشاپ میں شریک بلوچستان کے شرکا سے خطاب کیا۔ کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پاکستان امن و استحکام کا خواہاں ہے، مگر ملکی سالمیت پر کسی بھی حملے کا سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ بھارت کے حمایت یافتہ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج عوام دشمن اور ترقی دشمن ایجنڈے پر کار فرما ہیں۔ بلوچستان پاکستان کا فخر ہے۔ باصلاحیت محب وطن اور باہمت عوام ہی اس کا اصل سرمایہ ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں بلوچستان کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے عوامی فلاح پر مبنی اقدامات کر رہی ہیں۔ بلوچستان کی معیشت میں بے پناہ امکانات موجود ہیں۔ ان مواقع سے عوامی فائدہ یقینی بنانا لازم ہے۔ مذاکرات افغان طالبان سے کیے، تحریک طالبان پاکستان سے نہیں، اپنے بچوں کے قاتلوں سے نہ بات چیت کی اور نہ کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بڑا اعلان، تنقید کرنے والوں پر چڑھ دوڑے، کہا کہ بانی PTI ماضی میں ہمارے بچوں کے قاتلوں سے بات کرنے کے حامی رہے۔ افغان طالبان کو 2 ٹوک پیغام دیا ہے کہ تیراندازی برداشت نہیں کی جائے گی، اگر ایسا ہوا تو جنگ بندی برقرار نہیں رہے گی۔ مذاکرات افغان طالبان سے کیے، اپنے بچوں کے قاتلوں سے نہیں۔ وزیر دفاع کی تنقید کرنے والوں پر چڑھائی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اپنے بچوں کے قاتلوں سے نہ بات کی نہ کریں گے۔ ماضی میں ایک شخص TTP سے بات چیت کا حامی رہا۔ جو ہمارے بچوں کے قاتل ہیں، جو ہماری آبادی کے قاتل جو ہیں، جنہوں نے یہ ساری ویجنگ وار اگینسٹ اسٹیٹ اینڈ پیپل آف پاکستان، عمران خان ان کی حمایت کرتا رہا ہے کہ ان سے بات کی جائے، یہ اور انہی کو لا کے یہاں پہ بسایا گیا جو ہے، جو 3000 یا 4000 یہاں پہ لائے گئے جو ہے، جن سے عمران خان کہتا تھا ان سے کبھی بات نہیں کریں گے ہم۔ الجزیرہ کو انٹرویو میں خواجہ آصف نے کہا کہ معاہدے میں واضح طور پر موجود ہے کہ افغانستان سے TTP کو کوئی سہولت فراہم نہیں کی جائے گی۔ سیز فائر کے لیے وقت کی کوئی حد موجود نہیں۔ جب تک معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، ہمارے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ موجود رہے گا۔ خواجہ آصف نے کہا افغانستان کی جانب سے دراندازی برداشت نہیں کی جائے گی۔ آصف علی زرداری سے سینیٹر فیصل وابرا کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات ہوئی۔ 1 on 1 طویل ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات فیصل وابرا کے بیرون ملک دورے کے بعد پاکستان آمد پر ہوئی ہے۔ آصف علی زرداری نے فیصل وابرا کو سالگرہ کی مبارکباد دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے دورہ کراچی میں اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ گورنر سندھ خالد محبوب صدیقی، مفتی منیب الرحمان اور سرورت اعجاز قادری سے ملاقاتوں میں ملکی صورتحال اور امن و امان پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے مذہبی جماعتوں کے تحفظات سنے اور مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ کراچی، اہم ملاقاتیں۔ وزیر داخلہ سیاسی اور مذہبی رہنماؤں سمیت دیگر شخصیات سے ملے۔ ملک کی موجودہ صورتحال اور امن و امان سے متعلق بھنور سے نکالنا ہے۔ اس ٹائم جس سٹیج پہ ہمارا ملک کھڑا ہوا ہے، اس کے لیے ایک ہی چیز بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سارے مل کے اس بھنور میں سے نکلیں۔ پرائم منسٹر صاحب اور فیلڈ مارشل دونوں اس ان تک محنت سے لگے ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا کس فرنٹ میں کس طریقے سے کامیابی ہو رہی ہے۔ خالد مقبول صدیقی بولے شہر قائد ملک کا اہم ترین شہر ہے، اس کے مسائل حل کرنا ضروری ہے۔ پاکستان جس مرحلے میں اور جس طرح سے پاکستان کی پرواز شروع ہوئی ہے، جس شہر کی نمائندگی اس کے پاس ہے اور جس قوم کی نمائندگی اس کے پاس ہے، ہم اور پاکستان لازم و ملزوم۔ اس موقع پر گورنر سندھ نے کہا پاکستان کو دہشت گردی کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ وزیر داخلہ سیاسی اور مذہبی رہنماؤں سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ مختلف حالات کا پاکستان شکار ہے، جہاں دہشت گردی کا شکار ہے، اس سے بھی یہ مقابلہ کر رہے ہیں، مطمئن کر رہے ہیں ساری سیاسی پارٹیوں کو بھی، اور دہشت گردوں سے مقابلہ بھی کر رہے ہیں۔
اس سے پہلے گورنر ہاؤس آمد پر خالد مقبول صدیقی نے وزیر داخلہ کا خیر مقدم کیا۔ پنجاب میں کسی کو بھی مذہب کے نام پر فتنہ پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تحریک لبیک پاکستان کی فائننسنگ روک دی گئی ہے۔ ٹی ایل پی کو فائننس کرنے والے 3800 فائننسز کی نشاندہی کر لی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے پریس کانفرنس میں کہا کہ پرتشدد احتجاج کے دوران 110 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، 3 شہری جاں بحق اور 48 زخمی ہوئے۔ اسما بخاری کا کہنا تھا کہ مرید کے میں احتجاج کے دوران 18 پولیس اہلکاروں کو گولیاں ماری گئیں۔ اسلحے کے زور پر پولیس کی گاڑیوں پر قبضہ کیا گیا۔ تو یقیناً روک دی گئی ہے۔ تمام اکاؤنٹس ان کے فریز ہیں۔ 3800 فائنینسرز ہیں جی، نیشنل اور انٹرنیشنل، جو ان کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں، ان تمام کو جو ہے وہ ان کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ اس مرید کے پورے واقعے کے اندر 3 سویلینز جو ہیں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 48 سویلینز ہیں جو زخمی ہیں، اور اس کے اندر جو 110 پولیس اہلکار ہیں وہ بھی اس میں انجرڈ ہے، جس میں 18 پولیس اہلکار ایسے ہیں جن کو گولیاں ہیں وہ لگی ہیں اور اس سے وہ انجرڈ ہے۔ اسلحہ سمیت جو ہے وہ پولیس مینز پہ قبضہ کیا گیا۔ اور اب یہ جانیے، نون لیگ نے آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لاتی ہے تو یہ ان کا جمہوری حق ہے، کسی غیر فطری حکومت سازی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی کا اعلان، اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ۔ صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر نے واضح کیا کہ جو بھی پارٹی پالیسی سے انحراف کرے گا اس کو پارٹی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شاہ غلام قادر کا مزید کہنا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لاتی ہے تو یہ ان کا جمہوری حق ہے، لیکن مسلم لیگ نون کسی نئی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی۔ نون لیگی رہنما نے کہا کہ آزاد کشمیر میں مضبوط حکومت صرف عام انتخابات سے ہی قائم ہو سکتی ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں بھرپور انتخابی مہم چلائیں گے۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے ڈیپٹی ڈائریکٹر عثمان سمیت 5 افسروں اور اہلکاروں کی گمشدگی کا معاملہ ہے۔ ہم تحقیقاتی ادارے نے معروف یوٹیوبر سے 1.5 کروڑ روپے رشوت لینے کے الزام پر NCCA کے افسروں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ سیمی کنڈکٹر پروگرام وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ پروگرام کا آغاز تاریخی اقدام ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں سیمی کنڈکٹر کے لیے انسپائر انیشیٹو کے اجرا کی تقریب سے خطاب، کہا کہ دنیا بھر میں سیمی کنڈکٹر سے متعلق بیانیے کی جنگ جاری ہے۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام منصوبے کے لیے 4.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سیمی کنڈکٹر پاکستان کا مستقبل اور نوجوان نسل کا منصوبہ ہے۔ AI IT اور اب سیمی کنڈکٹر جیسے شو میں نوجوان کی تربیت ناگزیر ہے۔ کنڈکٹرز کا جو پروگرام آج لانچ کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی انتہائی اہم ترین ضرورت تھی، جس کو گزرنے والے کل ہو جانا چاہیے تھا، بٹ ایز دے سے اٹس نیور ٹو لیٹ۔ آج کی دنیا میں سیمی کنڈکٹرز کے حوالے سے لفظی جنگ چل رہی ہے۔ اس کام کے لیے جو پلاننگ منسٹر صاحب نے اپروول دی اور 4.5 ارب روپے کا جو PSDB سے جو ایلوکیشن کی، اٹ از جسٹ اے ڈراپ ان دی اوشن۔ اور ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے ہم نے اور بھی جو پروگرامز جاری و ساری کیے ہیں۔ ہم نے جو اپنی جو پاکستان ڈیجیٹل جو اتھارٹی ہے وہ مارز وجود میں آ چکی ہے، اور ہماری جو یوتھ ہے وہ ہمارا ایسٹ ہے، اصل میں ہمارا سرمایہ ہے، اور ان کو IT میں AI میں اب سیمی کنڈکٹرز میں جتنی بھی ہم ٹریننگ دلوا سکیں، بے پناہ اس میں پوٹینشل ہے، اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے۔ پاکستان کے معدنی ذخائر کی عالمی اہمیت کا امریکی جریدے فارن پالیسی نے بھی اعتراف کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے معدنی ذخائر 2,30,000 مربع میل پر پھیلے ہوئے ہیں، جو برطانیہ کے کل رقبے سے بھی دگنا زیادہ ہے۔ پاکستان میں معدنی وسائل سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے قومی معدنی پالیسی 2025 مرتب کی گئی ہے۔ شو میں بین الاقوامی سرمایہ کاری اور باہمی معاہدوں سے پاکستان اور سرمایہ کار ممالک دونوں کو معاشی، تکنیکی اور سماجی فوائد حاصل ہوں گے۔ نئی پالیسی کے تحت صوبوں کو دیہی علاقوں میں انفراسٹرکچر، روزگار اور سماجی ترقی کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اور اب یہ جانیے، پنجاب حکومت کا سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کے توڑ اور عوامی فلاح کے منصوبوں کی عوام تک رسائی یقینی بنانے کے لیے اہم قدم، آفیشیل یوٹیوب چینل بنا لیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کی زیر نگرانی بنائے گئے آفیشیل چینل کی دھوم، چند ہی دنوں میں 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد لوگوں نے وزٹ کیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پنجاب حکومت نے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کا توڑ نکال لیا۔ وزارت اطلاعات کی زیر نگرانی آفیشیل یوٹیوب چینل بھی بن گیا۔ آفیشیل چینل پر صوبائی وزیر اطلاعات اور ثقافت اسما بخاری سیاسی تڑکے کے ساتھ ہر
हर किस्म के प्रोपेगेंडे का जवाब अपने मखसूस अंदाज में दे रही है। पीपल्स पार्टी भी और PMLN दोनों वर्कर्स को अपने चीफ मिनिस्टर्स बना चुके हैं। PMLN ने, अब ये सर्टिफिकेट्स क्या है ये इसका मैं बताती हूँ, 3 सितंबर 2025 से इसका आगाज़ हुआ है। व्लॉग किया और उसके अंदर जो है चीफ मिनिस्टर साहबा के बारे में अपनी तरफ से उसने बड़ी सनसनी फैलाई। पंजाब हुकूमत का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अवामी हलकों में भी खासी पजीराई मिल रही है। उज़मा बुखारी ने अपने व्लॉग्स में अपनी छत, अपना घर, आसान कारोबार, तलबा की स्कॉलरशिप्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों समेत तमाम स्कीम्स में अप्लाई करने के तरीक़ाकार से भी आवाम को आगाह किया। वज़ारत इत्तलात की जानिब से एक हेल्पलाइन भी कायम की गई, जिसके जरिए पंजाब हुकूमत को किसी भी स्कीम से मुताल्लिक कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। के इलेक्ट्रिक का टैरिफ 7 रुपये 60 पैसे कम कर दिया गया है। बिजली की तकसीम कार कंपनी की मल्टी ईयर टैरिफ पर नेपरा ने फैसला जारी कर दिया। टैरिफ 39 रुपये 97 पैसे से घटाकर 32 रुपये 37 पैसे कर दिया गया। नेपरा के फैसले से के निर्ख में फ़ी यूनिट 4 से 5 रुपये तक कमी मुतवक्का है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। फैसला जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई बिजनेस के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुहित है। अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक के 50 अरब रुपए के राइट ऑफ क्लेम से मुतालिक अपना साबका फैसला बरकरार रखा। शहरियों ने भी बिजली के नर्ख में मुतवक्के कमी को खुश आइन करार दिया। 7 रुपये 60 पैसे इन्होंने सस्ता किया है, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे बिजली ही नहीं है। सस्ता करने का क्या फायदा जब लाइट ही नहीं है? तो कहाँ से फायदा होगा? फायदा ही नहीं है। आवाम को कोई फायदा हो तो फिर बात करो ना। थोड़े दिन बाद मुझे ज़्यादा पैसे बढ़ा देते हैं, वो बिजली और कम ही आती। नेपरा का कहना था कि नजर सानी शुदा फैसले में टैरिफ से मुतालिक चंद नुकात में तरामीम की गई हैं, जिनसे के के नर्ख में फ़ी यूनिट 4 से 5 रुपए तक कमी मुतवक्के है। और अब ये जानिए, आलमी मंडी में सोने की कीमत में 13 साल के बाद रिकॉर्ड गिरावट देखी गई है। आलमी मंडी में सोने की फ़ी आउंस कीमत में $250 की नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। सोने की कीमत 6.3% गिर गई, जिसके बाद सोने की कीमत $4,115 फ़ी आउंस पर आ गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, आलमी मंडी में सोने की कीमत में 13 साल के बाद रिकॉर्ड गिरावट देखी गई। आलमी मंडी में सोने की फ़ी आउंस कीमत में $250 की नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। सोने की कीमत 6.3% गिर गई, जिसके बाद सोने की कीमत $4,115 फ़ी आउंस पर आ गई। और कराची में आटे की कीमत में 35 रुपये किलो तक का इजाफा हो चुका है। चीनी की कीमत भी नीचे नहीं आ सकी। होल सेलर्स का कहना है कि हुकूमती रेट कहीं नजर नहीं आती। देखते हैं ये रिपोर्ट। मुल्क में आटा फिर महंगा हो गया। कराची में फाइन और 2.5 नंबर आटे की कीमत 2 माह में 35 रुपए बढ़ गई। आटा 110 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। 18 अगस्त को आटा था 75 पर किलो, अब आटा है कम से कम 10, यानी 2 महीने में 35 से बढ़ गए हैं 40 रुपए। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमती रेट न होने के बाइस आटे की कीमत में इजाफा हुआ। कमी का इम्कान जब होगा जब गवर्नमेंट अपनी रेट बनाएगी। गवर्नमेंट ने इस मामले में अपनी अवस्था नहीं दिखाई। कराची में चीनी भी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। रिटेल मार्केट में चीनी 180 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। अंधेरों पर रोशनी की फतह का जश्न। पाकिस्तान भर में बसने वाले हिंदू बरादरी ने अपना मजहबी त्यौहार दिवाली रिवायती जोश और खरोश से मनाया। छोटे बड़े शहरों में रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया। रंगो रोशनी और खुशियों का त्यौहार दिवाली, चिरागा, पटाखे और फुलझड़ियाँ, आतिशबाजी, भंगड़े और मौसीकी का तड़का। हिंदू बरादरी ने भरपूर जश्न मनाया। ये हमारे सर का ताज हैं। आज मैंने खुसूसन ये दिन इनके साथ मनाया। मजहबी त्यौहार मनाते हैं और हम महफूज हैं बिल्कुल। हमारे जो है मुस्लिम भाई हैं वो हमारे साथ हर वक्त हमारे साथ होते हैं। घरों और मंदिरों की सजधज भी काबिल दीद। खुसूसी मजहबी रसूमात अदा की गई। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी गई। दिवाली मुबारक हो हमारी बिरादरी जिधर भी है पूरी दुनिया में। बिरादरी को दिली गहराई से उनको दिवाली की बधाई देता हूँ। कलात के रहने वाले हिंदू बिरादरी और पूरे बलूचिस्तान की हिंदू बिरादरी को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। जहाँ जहाँ हमारे हिंदू भाई रहते हैं उन सबको हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। इज्तिमाई दावतों का भी भरपूर एहतमाम रहा। दोस्त अहबाब को मदऊ करके मिठाइयाँ और तोहफे तहाइफ तकसीम किए गए। मुख्तलिफ शहरों में सरकारी सतह पर भी तकरीबात सजाई गई। केक काटे गए, उम्मीद के दिए भी रोशन किए गए। कराची के फेडरल बी एरिया में मामजी अस्पताल ऑर्थोपेडिक एंड जनरल की जानिब से फ्री मेडिकल मेगा कैंप का इनेकाद किया गया है। आपको इस हवाले से अपडेट करें। कैंप में श्रेणियों के मुफ्त चेकअप, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हेपेटाइटिस,
यूरिक एसिड, BMI और ECG समेत मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया, दवाएं तजवीज़ की और सेहत से मुतालिक मशवरे दिए। मामजी अस्पताल के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद फारूक मामजी के मुताबिक फ्री मेडिकल कैंप का मकसद शहरियों को मुफ्त इलाज फराहम करना और नादार अफराद की तकलीफ कम करना है। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि विमेन वर्ल्ड कप के मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 150 रन से शिकस्त दे दी है। 234 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 7 विकेटों पर 83 रन ही बना सकी। बारिश की वजह से मैच को 20 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। इससे पहले प्रोटीज ने अपनी बारी पर 9 विकेटों पर 312 रन बनाए। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत पाकिस्तान को 234 रन का टारगेट दिया गया। 8 मुल्की इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर आखिरी पोजीशन में मौजूद पाकिस्तान के 6 मैचेस के बाद सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। एशियन क्रिकेट कौंसिल ने BCCI के खत का जवाब दे दिया। ACC ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रॉफी चाहिए तो तकरीब मुनक्किद करते हैं, इसमें ट्रॉफी वसूल कर लें। एशियन क्रिकेट कौंसिल की जानिब से ट्रॉफी की तकरीब नवंबर के पहले हफ्ते में कराने की तजवीज़ दी गई। एशिया कप ट्रॉफी मामले पर BCCI के नहले पर मोहसिन नकवी का दहला। अपने तौर पर गुरूर घमंड में मुब्तला भारत की बेकरारी बढ़ा दी। मेगा इवेंट की ट्रॉफी वसूली का तरीक़ाकार वाज़े कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तकरीब मुनक्किद करते हैं, उसमें ट्रॉफी वसूल कर लें। ACC ने ट्रॉफी की तकरीब नवंबर के पहले हफ्ते में कराने की तजवीज़ दे दी। मोहसिन नकवी के 2 टोक मौक़िफ़ पर भारत को सांप सूंघ गया। ACC की सदारत पर नक़ब लगाने का भारतीय प्लान पहले ही डीरेल हो चुका। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने करतूतों से जेंटलमैन गेम को रुस्वा किया था। एशिया कप जीतने के बाद सरबराह ACC मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।